بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ دعا میں آنسو بھی رب کی نعمت ہوتے ہیں، وہ قبولیت کی نعمت دینے پر قادر ہے۔ جلد تم اپنے حق میں معجزے ہوتے دیکھو گے۔ تم اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، رب راستہ بنا رہا ہے، لوگوں کی سازشیں ناکام کر رہا ہے۔ جلد تم اس کی توفیق سے منزل پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دل کی خواہش، وہ سن رہا ہے تمہاری دعائیں۔ تم یقین نہ چھوڑنا، وہ ضرور عطا کرے گا۔ ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو، لیکن ہوگا تب جب اللہ چاہے گا، اور اللہ بہتر وقت پر بہترین عطا کرے گا۔ جن ہاتھوں کو تم دعاؤں میں اٹھاتے ہو نا، انہی ہاتھوں میں بہت جلد وہ سب ہوگا جس کے لیے تم شدت سے دعا کر رہے ہو۔ کیا پتہ تمہارے نصیب میں وہی لکھا ہو جو تم دعا میں مانگ رہے ہو۔ تو بس مایوس نہ ہو اور رب سے مانگتے رہو، وہ عنقریب تمہیں عطا کرے گا۔ اپنی زندگی سے شکوے اور مایوسی کو نکال دے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو کر بہت جلدی دعائیں قبول کر لے گا۔ ابھی تو وہ مقام بھی آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دے گا انشاءاللہ۔ جب دل میں خیال ڈالنے والا اللہ ہے تو مقدر میں لکھنے والا بھی اللہ ہے۔ بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، ضرور قبول ہوگی۔ اگر تمہیں روزانہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے تو تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ پورے یقین کے ساتھ دعا کرو، تمہارا رب ہے نا المجیب، دعائیں سننے والا، قبول کرنے والا، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اللہ تمہاری دعاؤں سے نتائج کو تمہاری مرضی کے مطابق بنا دیتا ہے۔ تم بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو۔ میری خواہش ہے کہ میری دعا کن سے فیکون کا سفر طے کر لے، تجھ سے لگی میری امید حقیقت بن جائے، میری یہ خواہش پوری کر دے۔ اگر آپ کو کوئی اپنی تکلیف بتائے تو اس سے اچھے سے پیش آئے، کیونکہ آپ صرف سن رہے ہوتے ہیں اور وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت ہوتے ہیں وہ رشتے جو فاصلوں کے باوجود بھی ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں بھی۔ وہ تو وہاں سے وسیلہ بنائے گا جہاں سے ہم مایوس ہو چکے تھے۔ رب ہماری پہلی یا آخری امید نہیں، بلکہ وہ واحد امید ہے۔ جب بھی چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبول ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ مجھے یقین ہے میرے اللہ نے میری زندگی کے فیصلے بہترین طریقے سے میری زندگی میں لکھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ۔ اپنی آزمائشوں سے گھبرائے نہیں، صبر کرے، یقین رکھے، رب تمہاری زندگی کو ایسے روشن کرے گا جیسے ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے۔ سکون صرف اس بات کا ہے مجھے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ شکر الحمدللہ۔ کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو۔ بس کچھ صبر کرو، سب کچھ مل جائے گا آپ کو۔ جب تعلق اللہ سے جڑ جائے تو دل کے حالات بدل جاتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جب دعائیں قبول کر لی جاتی ہے۔ وہ ماضی نہیں نیتیں دیکھتا ہے، اور جو پاک دل لے کر اس کے روبرو جاتے ہیں وہ ان کی مدد کے لیے پوری کائنات کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔
شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے دنیا کی ہر چیز فانی ہے، اور جس دن رب تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے بھی اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ دعاؤں میں وہ قصے بھی مکمل ہو جاتے ہیں جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی پورا نہیں کر سکتا، مت بھولو اللہ سب کر سکتا ہے۔ دعاؤں سے وہ قصے بھی مکمل ہو جاتے ہیں جو تمہیں لگتا ہے انہیں کوئی پورا نہیں کر سکتا، مت بھولو اللہ سب کر سکتا ہے۔ دعاؤں کے ساتھ ایسا جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج آپ جانتے ہی نہیں۔ دعا مقدار نہیں مانگتی، تسلسل مانگتی ہے۔ ناممکن کے لیے دعا مانگنے سے نہ رکو، کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تمہاری چاہ سے انکار نہیں کرتا، وہ تمہارا صبر سنبھال کر رکھتا ہے، اور وہ بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے ہر غم پریشانی دور کر دے گا۔ زندگی کی ہر ایک ٹھوکر یہی احساس دلاتی ہے کہ اے اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا ہے، تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ ان اداس آنکھوں میں خوشی کی چمک بھی آئے گی، پریشان کیوں ہو؟ یہ آزمائش بھی بہت جلدی گزر جائے گی۔ یا اللہ میرے انتظار کو کم کر دے، میری دعائیں جو تیری قبولیت کی نظر ہے ان پر کن کہہ دے۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ سنو، تم یقین رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دینے والا ہے۔ جو سکون اللہ تعالیٰ نے سجدوں میں رکھا ہے وہ انسان کو دنیا کے کسی کام میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایسا کچھ بھی نہیں جو وہ بدل نہیں سکتا، اور ایسا کچھ بھی نہیں وہ تمہیں دے نہیں سکتا، پھر کیوں بھول جاتے ہو؟ یقین کرتے ہو اللہ پر، اس سے بڑھ کر ہی کیا؟ وہ یقین دینے والا ہے، وہ یقین دے کر اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ قبر کی گہرائی اور تنہائی ہمارے انتظار میں ہیں، بہت جلد بستر ہمارے لیے بدل جائیں گے۔ یا رب ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ابھی جو تم تکلیف میں ہو تمہیں لگ رہا ہوگا شاید تمہیں تمہارے صبر کا صلہ نہیں دیا جائے گا، آپ یقین رکھیں اللہ آپ کو بہتر دے گا۔ تمہیں لگ رہا ہوگا شاید تمہاری دعاؤں کا بھی جواب نہیں دیا، دعائیں قبول نہیں ہوگی، آپ یقین رکھیں دعائیں ضرور قبول ہوگی۔ تمہیں لگ رہا ہوگا یہ جو غم ہے نا کبھی کم نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کے بدلے خوشی آئے گی، آپ یقین رکھیں خوشی ابھی ضرور آئے گی۔ شاید تمہارے اوپر آنے والی آزمائش بھی ہمیشہ کے لیے لگ گئی ہو، مگر یقین مانو یہ آزمائشیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ وہ بہترین منزلیں جس کے بارے میں تمہارا گمان بھی نہیں ہے وہ اللہ نے سنبھال رکھی ہے تمہارے لیے، دیکھنا جلدی ہی وہ تمہیں دے گا۔ وہ بس اللہ دیکھ رہا ہے میرا بندہ کہیں مایوس تو نہیں ہو جاتا، میری اس آزمائش سے آپ مایوس کبھی بھی نہ ہونا۔ اگر آپ کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا تو صبر کرے، پریشان نہ ہو، جہاں سے اللہ نے آپ کا رشتہ ہونا لکھ دیا ہے وہیں سے ہوگا۔ نکاح ہو کر بہت سال ہو گئے لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہے، اس پر بھی صبر کرے اور کرتے رہے، اللہ جلدی اولاد سے نوازے گا۔ کوئی پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرے یا آپ کو بدنام کرے اس پر بھی صبر کرے، عزت اور ذلت دینے والا صرف میرا اللہ ہے۔
اللہ تعالیٰ اس صبر کے بعد آپ کی قسمت کے فیصلے کرتا ہے۔ جیسا جس کا صبر ہوگا اسے ویسا نوازا جائے گا۔ کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ جب لگے کہ ہر راستہ کھو گیا ہے اور ہر دروازہ بند ہو گیا ہے تو یہ یاد کر لو کہ اللہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ جس دن بندے کے صبر کی آخری حد ختم ہونے لگتی ہے، بس اللہ فرما دیتا ہے کن، اور ناممکن پھر ممکن ہو جاتا ہے۔ اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ جو رات کے بعد صبح دیتا ہے، جو گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، بے شک اللہ پریشانی کے بعد خوشیابی دے گا۔ وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں جاتے، ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کر رہتا ہے۔ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ یہ میرے اللہ میری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو۔ اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دے گا۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ جو تمہاری حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا کرم ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ ماشاء اللہ، انسان جب کچھ برا کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر دیکھنا بھول جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ جتنا رزق ملنا ہے وہ مل کر رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ دنیا کی دولت رب انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند بھی نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت صرف اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے۔ والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو بس اتنا کیجیے، کوئی آپ کی وجہ سے ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ بہترین کی خواہش ہو سب ہی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔